پہلے ہم کیا ہیں؟ مسلمان محمدی. اس کے بعد ہم حنفی لوگ ہیں. کون ہیں؟ حنفی. ہم کیوں ہیں؟ ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کیوں فالو کرتے ہیں؟ یہ بھی تو جاننا چاہیے نا کہ بھائی ہم جس کو فالو کرتے ہیں کس بنیاد پر فالو کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دنیا میں صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین، اسلاف اور یہ جو ائمہ اربعہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو گزرے ہیں، ان سب میں سے زیادہ علم قرآن اور علم حدیث میں ماہر انسان جو تھے وہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ تھے. ٹھیک ہے. تو بعض لوگ جو ہے ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ رضی اللہ عنہ کا جو لفظ ہے یہ صرف صحابہ کرام کے ساتھ خاص ہے. یہ علمی باتیں اس کو سمجھنا چاہیے. کبھی کبھی ہمارے طلباء کرام حضرت معذرت کہ ہمارے جو بعض لوگ ہوتے ہیں خصوصاً علماء وہ بہت محدود ذہن رکھتے ہیں. ایک مسئلہ غلط مشہور ہو جاتا ہے کہ بھائی اب دیکھیں آپ کسی بڑے مولوی صاحب کے سامنے آپ کی امام ابو حنیفہ صاحب کے ساتھ رضی اللہ عنہ کا لفظ پڑھے تو وہ کہیے کہ یہ لفظ تو صحابہ کے لیے ہے، کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا. یہ ہوتا ہے ایسا معاشرے میں. مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد فرید رحمہ اللہ انہوں نے اپنی کتاب فتاوی فریدیہ میں لکھا ہوا ہے کہ جو اہل اللہ لوگ ہیں، جو نیک لوگ گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جیسے بڑے بڑے مجتہدین یا اکابرین جو اولیاء تھے ان کے لیے رضی اللہ عنہ کا لفظ استعمال کرنا جائز ہے. فتاوی فریدیہ اور جلد نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ ہماری جو کتاب ہے المہند علی المفند، علماء دیوبند کے عقیدے کی کتاب ہے، اس میں علامہ خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ نے امام ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ اور امام ابو المنصور الماتوریدی رحمہ اللہ کے نام کو لکھتے ہوئے ان دونوں کے ساتھ رضی اللہ عنہ کا لفظ لکھا ہے. یہ تو دعا ہے نا، اللہ ان سے راضی تھے اس لیے انہوں نے دین کی اتنی خدمت کی ہے. تو بہرحال میں بات یہ کر رہا تھا کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اس لیے فالو کرتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ جیسے بڑے بڑے مجتہدین جن کے پیچھے لوگ اقتداء کرتے ہیں، جن کو لوگ اپنا امام مانتے ہیں، وہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ایک شاگرد امام محمد رحمہ اللہ کے شاگرد تھے. سب کو سبحان اللہ. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا شاگرد امام محمد رحمہ اللہ تھے اور ان کے شاگرد امام شافعی رحمہ اللہ ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مقام کیا ہوگا؟ دوسری بات آپ لوگوں نے سمجھنی ہے، جو غیر مقلدین لوگ ہوتے ہیں یا جو نجدی جو لوگ ہوتے ہیں نا، محمد بن عبد الوہاب نجدی کے جو پیروکار لوگ ہوتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ فقہ حنفیت کے ہم اگر حنفی لوگ ہیں تو ہم صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو فالو نہیں کرتے، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے 40 مجتہدین کے ایک کمیٹی بنائی تھی اور انہوں نے ایک نہیں بلکہ 3 مہینے ایک موضوع پر مناظرے کیے ہیں. امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اپنے استاد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ 3 مہینے ایک مسئلے پر مناظرہ کر کے ایک مسئلے کی وضاحت کر کے اس مسئلہ کو امت کے سامنے پیش کیا ہے. گویا فقہ حنفیت جو ہے یہ 40 مجتہدین کی کمیٹی کے ماتحت لکھی گئی ہے. اس میں غلطی کی گنجائش بہت کم ہوتی ہے. سمجھ گئے آپ؟ اسی وجہ سے پہلے ہم محمدی، اس کے بعد ہم حنفی ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلدین ہیں ہم ان مسائل میں جو مسائل قرآن اور حدیث سے واضح طور پر ثابت نہ ہو. ٹھیک ہے؟ کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اس لیے ہم ان سے پوچھ کر ان پر عمل کرتے ہیں. یہ ہو گئے پہلے ہم حنفی ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ گزرے ہیں 150 ہجری میں، 150 ہجری میں. اس کے بعد پھر امام ابو المنصور الماتوریدی رحمہ اللہ وہ آئے. انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جو عقائد اور نظریات تھے ان کی وضاحت اور تشریح بیان کی. اب ہم عقیدے میں اس امام ابو المنصور الماتوریدی رحمہ اللہ کو فالو کرتے ہیں جو امام ابو المنصور الماتوریدی رحمہ اللہ عقیدے میں امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے تھے رضی اللہ عنہ. سمجھ گئے آپ؟ اب یہ جو امام ابو المنصور الماتوریدی رحمہ اللہ جو ہے
یہ گزرے ہیں 333 ہجری میں. کب؟ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 150 ہجری میں گزرے ہیں. اور جب دیکھا جائے 333 ہجری اور 150 ہجری کو، اس وقت ہمارے عقائد اور نظریات ابو المنصور الماتوریدی رحمہ اللہ اور فقی اعتبار سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ہمیں بہت بہترین طریقے سے وضاحت کی ہے. اس وجہ سے ہم عقیدے کے اعتبار سے کیا ہے؟ ماتوریدی امام ابو المنصور الماتوریدی رحمہ اللہ کو ہم فالو کرتے ہیں. اور فروعی مسائل میں ہم زیادہ تر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی بنیاد پر ہم حنفی اور اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر حنفیت اور دیوبندیت کا مقابلہ آ جائے تو ہم حنفیت اور ماتوریدیت کو چھوڑ کر دیوبندیت کو اختیار کریں گے اور دیوبندیت پر عمل کریں گے. اس کا مثال یوں سمجھے، یہ مناسب ہے کہ کوئی والد صاحب اپنے بیٹے کا تابعدار ہو جائے، یہ مناسب ہے؟ نہیں. مناسب تو یہ ہے کہ یہ بیٹا جو ہے یہ اپنے والد صاحب کا تابعدار ہو جائے. ایسا ہی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، وہ تمام اکابرین علماء دیوبند کا باپ ہے اور مانتے بھی ہے علماء دیوبند. ہماری جو علماء دیوبند کی جو کتاب ہے، اب علماء دیوبند کے بارے میں سنیے. تقریباً 1866 میں دارالدیوبند کا ابتدا ہوا تھا. 1866. اور امام ابو المنصور الماتوریدی رضی اللہ عنہ کب گزرے ہیں؟ 333 ہجری میں. اب جو پہلے گزرے گا اس کی دلیل مضبوط ہوگی یا بعد میں؟ پہلے والے کی. لیکن اگر یہ بعد میں آنے والا بھی یہ کہے کہ میری بھی وہی دلیل ہے جو ابو المنصور الماتوریدی رحمہ اللہ کی دلیل ہے، سمجھ گئے آپ؟ ابھی حضرت صاحب ایک طالب العلم کو بازار بھیجے اور طالب العلم صاحب کو کہے کہ آپ بازار میں فلاں بندے سے میرا حوالہ دے کر یہ چیز لائے، تو اب طالب علم وہ چیز لے کر آ جائے تو اب یہ چیز کس کے کہنے پر لائے؟ حضرت جی کے. ٹھیک ہے، حوالہ کس کا دیا؟ اب اگر وہ چیز اچھی بھی نکل جائے تو اس میں اس طالب العلم کی غلطی ہوگی؟ نہیں. اور اگر بری بھی نکل جائے طالب العلم کو ملامت کیا جاتا ہے؟ نہیں. کیونکہ حضرت جی نے ان کو فرمائے تھے کہ بھائی آپ وہاں فلاں بندے سے یہ چیز لے کر آ جائے. اب علماء دیوبند کی جو کتاب ہے جو عقیدے کے باب میں لکھی گئی ہے، علامہ خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ نے، انہوں نے اپنی کتاب کی ابتدائی صفحہ میں لکھا ہے کہ ہم فروعی مسائل میں ہم مقلدین ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے، اور ہم عقائد کے اعتبار سے ماتوریدی اور اشعری ہے. جب علماء دیوبند یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے ماتوریدیت اور حنفیت کو فالو کیا ہے، اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی حنفیت اور دیوبندیت کے مابین اختلاف آ جائے تو ہم دیوبندیت کو چھوڑ کر نہیں بلکہ ہم حنفیت کو چھوڑ کر دیوبندیت پر عمل کریں گے. تو سب سے پہلے ہم ان سے یہ سوال کریں گے کہ نادانو، پہلے یہ تو بتاؤ کہ علماء دیوبند اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ عقائد کے اعتبار سے، فروعی مسائل کے اعتبار سے جن لوگوں کو علماء دیوبند نے فالو کیا ہے وہی امام ابو المنصور الماتوریدی رحمہ اللہ. تو اب جو لوگ دلیل میں امام ابو المنصور ماتوریدی صاحب کو پیش کرتے ہیں تو وہ کیسے ان کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں؟ قرآن اور حدیث ایک دوسرے کے خلاف ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا. اب قرآن کی وضاحت کیا ہے؟ حدیث مبارکہ، یہ ایک دوسرے کے خلاف ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر میں یوں کہوں کہ دین اسلام کو عربیت سے ہندوستانی اردو زبان میں امت کے سامنے ترجمانی کرنے والے وہ علماء دیوبند تھے، سمجھ گئے آپ؟ اب ایک کتاب ہے، جیسا کہ یہ طالب العلم اب ایک اردو کتاب کو عربی میں لکھیں، ٹھیک ہے، اس نے وہی کچھ لکھا ہوگا نا جو اس کتاب میں موجود تھا، لیکن ترجمہ کیا ہے؟ اب علماء دیوبند نے تو ان اکابرین کی کتابوں کی وضاحت ترجمہ کی شکل میں کی ہے. آپ سمجھ گئے؟ اس کے علاوہ شاید آپ لوگ شاید نہ بھی سمجھے، یہ سننے والے سمجھیں گے. دوسرا دعویٰ وہ علت بہت عجیب پیش کرتے حضرت کہ بھائی ہم حنفیت اور دیوبندیت کو، ان لوگوں کی علمیت ایسی ہے
کہ ایک چھوٹا بچہ ابھی 5 منٹ میں سمجھ جائیں گے آپ دیکھیے. اب ان کی دلیل کیا ہے کہ ہم علماء دیوبند کو اس لیے مانتے ہیں اور حنفیت کے مقابلے میں اس لیے مانتے ہیں کیونکہ علماء دیوبند نے حنفیت کے ظاہر الروایہ اور نادر الروایات کے مابین فرق بیان کر کے راجح اور مرجوح کا فرق بیان کیا ہے. اب یہ بات کتنی جہالت والی ہے. اب جہالت والی بات کیسی ہے؟ وہ ایسی ہے کہ علماء دیوبند میں سے کوئی ایک ایسا بندہ نہیں گزرا ہے جس نے نادر الروایات اور ظاہر الروایات کے مابین فرق بیان کیا ہو. اور اب علماء دیوبند سے پہلے امام ابن عابدین الشامی رضی اللہ عنہ ان لوگ، اور اسی طرح جو ہدایہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے، درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے ہدایہ کی کتاب، قدری، اسی طرح جو صاحب قدری ہے یہ وضاحت قدری صاحب نے کی ہے کہ نادر الروایات کون سی ہے، ظاہر الروایات کون سی ہے اور مفتبہی اقوال کون سے ہے، جیسا کہ علامہ شامی رحمہ اللہ نے وضاحت کی ہے. یہ لوگ علماء دیوبند سے بہت پہلے گزرے ہیں. ایک بڑا مفتی صاحب تھا، اس کا یہ دعویٰ تھا، مفتی صاحب تھا، اس کا یہ دعویٰ تھا کہ بھائی یہ نادر الروایات اور ظاہر الروایات میں فرق بیان کرنے والے علماء دیوبند ہیں. اب جب کوئی انسان مفتی کا کورس پڑھتا ہے تو سب سے پہلے اس کو ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کو ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کا نام ہے شرح عقود رسم المفتی. اس کتاب کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ بھائی طبقات المحدث، طبقات الفقہاء، جو فقہاء کے جو طبقات ہوتے ہیں نا، یہ قدری کی ابتدا میں اکثر بیان ہوتا ہے کہ بھائی اہل الترجیح کون لوگ ہیں، اہل الترجیح کون ہے، راجح اور مرجوح کے مابین فرق بیان کرنے والے لوگ کون ہوں گے، اور مفتابہی اور غیر مفتابہی اقوال کے مابین فرق بیان کرنے والے لوگ کون ہوں گے. تو اس مفتی صاحب نے کہا کہ یہ تو علماء دیوبند ہیں، حالانکہ یہ جو افتاء کے درس میں پڑھایا جاتا ہے اس کتاب کے اندر شرح عقود رسم المفتی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اہل الترجیح جو ہے وہ 5ویں طبقے کے لوگ ہیں، 5ویں طبقے کے، 5 کے بعد پھر 6 پھر 7 2 طبقے اور بھی ہیں، ان میں سے بھی کوئی اہل الترجیح نہیں ہے. اور پھر علماء دیوبند تو اب گزرے 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی ابتدا ہوئی نا. ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ ہمارا فقہ حنفیت ہے کیا چیز. تو سب سے پہلے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے. یہ جو باتیں میں بیان کرتا ہوں نا، یہ دراصل ایک حدیث کی وضاحت میں نے آپ لوگوں کو کی، اور وہ حدیث کیا ہے وہ میں بیان کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کی خدمت میں ایک گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اکابرین کی کتابوں کا مطالعہ فرمائیں، خصوصاً شیخ زکریا رحمہ اللہ اور شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے اردو تمام کتابوں کا آپ مطالعہ کریں، سب سمجھنے والے ہیں. اور علامہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ جو ہے انہوں نے آسان اردو الفاظ میں ان کی کتابیں موجود ہے. ملفوظات کشمیری کو آپ دیکھ لیں، یہ کتاب ہر طالب علم کے پاس ہونی چاہیے. سمجھ گئے آپ؟ تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی کتابوں کو جب آپ دیکھیں گے، علامہ شیخ زکریا رحمہ اللہ کی کتاب کو جب آپ دیکھیں گے تو علامہ شیخ زکریا رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے الاعتدال فی مراتب الرجال، کہ بھائی آپ نے کسی ایک مفتی صاحب کو مفتی ہونے کے ناطے اس کے ہر بات پر آپ نے دستخط نہیں کرنا ہے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس قول پر عمل کرنا ہے کہ انظر ما قال ولا تنظر من قال. آپ اس کو نہ دیکھیں کہ یہ جو بندہ یہ آپ کا مخالف ہے اس کی ہر بات غلط ہوگی. نہیں بھائی، آپ اپنی مخالفت کی وجہ سے اس کی تمام باتوں کو غلط مت قرار نہیں دینا ہے آپ نے. اگر اس کے بعد قرآن کے مطابق ہوگی، اگر وہ بندہ آپ کا کتنا بھی مخالف ہوگا آپ نے اس کی بات کو صحیح بتانا ہے. سمجھ گئے؟ اور پھر وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل الناس منازلہم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے ہر انسان کو اس کے حیثیت کے مطابق سمجھنا ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی شاگرد کو استاذ کی جگہ پر بٹھائے تو یہ تو بے ادبی ہوگا نا، بے ادبی ہوگا یا نہیں؟ اب اگر میں حضرت جی کی بے ادبی کروں اس کی دلازاری ہوگی یا نہیں؟ اب علماء دیوبند ہمارے لیے مقتدا اور رہنما ہے. علماء دیوبند ہمارے لیے جس طرح علماء دیوبند ہمارے لیے مقتدا اور رہنما ہے، اسی طرح علماء دیوبند کے لیے احناف مقتدا اور رہنما ہے. آپ لوگ سمجھ گئے؟
اب یہ جو علامہ محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے جن سے اسباق پڑھی ہے، اب اگر کوئی بندہ اٹھ کر کہے کہ محمد قاسم نانوتوی صاحب اگر اپنے استاذ کے خلاف آ جائے تو ہم قاسم نانوتوی صاحب کو مانیں گے، یہ ٹھیک ہوگی؟ یہ تو بے ادبی ہے، سراسر اپنے احناف کی بے ادبی کرتے ہیں یہ لوگ، اور پھر عجیب دعویٰ رکھتے ہیں۔ آپ لوگوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ نے یہ سوچنا ہے کہ علماء دیوبند کے علاوہ اگر کوئی دیوبندی نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ حق پر نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ میں دیوبندی ہے، عربی جو لوگ ہوتے ہیں، بالکل نہیں ہے، وہ تو حنابلہ ہے۔ جامعۃ الازہر مصر میں جو لوگ رہتے ہیں وہ دیوبندی ہے؟ وہ تو دیوبندی نہیں ہے۔ اسی طرح ندوی جو لوگ ہوتے ہیں، ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ کو فالو کرنے والے، وہ علماء دیوبند ہیں؟ حق پر ہے یا نہیں؟ آپ لوگ سمجھ گئے؟ ہم علماء دیوبند کو کیوں مانتے ہیں؟ ہم علماء دیوبند کو اس لیے نہیں مانتے کہ بھائی وہ علماء دیوبند ہے، ہم علماء دیوبند کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ حق پر عمل کرتے ہیں۔ ہم نے علماء دیوبند کو اپنے بڑے کس لیے بنائے ہیں؟ کیونکہ وہ حق بیان کرنے والے لوگ تھے۔ تو یہ تفصیلی بات ہو گئی نا، تفصیل والی بات میں اکثر کوئی خاص نہیں سمجھتا ہے۔ اب مختصر یہ کہ بھائی ہمارے اکابرین کون ہیں؟ دیوبندی، دیوبندی اکابرین۔ ہمارے اکابرین کون ہیں؟ ہمارے اکابرین کون ہیں؟ دیوبندیوں کے اکابرین کون ہیں؟ حنفی اکابرین، احناف اکابرین، اور اسی طرح عقیدے کے باب میں دیوبندی جس کے پیچھے چلتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حنفی ماتوریدی۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ جس کو علماء دیوبند فالو کرتے ہیں، اب اس صدی کا کوئی مولوی کہے کہ بھائی آپ علماء دیوبند جو ہے وہ ان لوگوں کے خلاف ہے جن کو علماء دیوبند فالو کرتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے کبھی؟ علماء دیوبند کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے مقتدی ماتوریدی لوگ ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیوبندی اور ماتوریدی کا اختلاف آ جائے تو ہم دیوبندی کو مانیں گے۔ اب دیوبندی ہے کون لوگ؟ وہ لوگ جو ماتوریدیوں کی کتاب سے دلیل پیش کرتے ہیں۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ آپ لوگ سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے، تو ہم پہلے محمدی، پھر ہم حنفی، ماتوریدی، اور آخر میں ہم دیوبندی ہے۔ اگر حنفیت اور دیوبندیت کا مقابلہ آ جائے تو ہم کس کو ترجیح دیں گے؟ کس کو ترجیح دیں گے؟ اگر دیوبندیت اور ماتوریدیت کا مقابلہ آ جائے تو ہم کس کو ترجیح دیں گے؟ ماتوریدیت کو ترجیح دیں گے۔ سمجھ گئے آپ؟ اب ایک نقطہ آخری، کبھی بھی دنیا میں ایسا ہوا نہیں ہے اور نہ کبھی ہوگا کہ علماء دیوبند اور احناف کا آپس میں اختلاف ہو جائے، کیونکہ علماء دیوبند تو احناف کو فالو کرتے ہیں۔ اب کبھی دنیا میں نہ کبھی ایسا ہوا ہے اور نہ کبھی ایسا ہوگا کہ علماء دیوبند اور ماتوریدی لوگوں کا آپس میں اختلاف ہو جائے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اور محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے پیروکار جو لوگ ہیں انہوں نے امت کے سامنے نجدیت کو دیوبندیت کی شکل میں پیش کیا ہے۔ جس طرح کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں دیوبند کی تصویر، کیا مشہور ہے نا، یہ جو پنچپیری بھائی جو لوگ ہوتے ہیں نا، اپنے جو ان لوگوں کا جب جلسہ ہوتا ہے آپ دیکھ لیں، یہ وہاں لکھتے ہیں، اپنے خود ہی لکھتے ہیں کہ دیوبند کی تصویر پنچپیر، دیوبند کی تصویر، یہ خود ہی لکھتے ہیں یہ لوگ۔ اب ہم علماء پنچپیر کو دیکھیں گے، اگر ان میں سے چاہے جو بھی ہو پنچپیریوں کی بات اگر علماء دیوبند کے ساتھ مطابق ہوگی ہم اس بات پر عمل کریں گے۔ سمجھ گئے آپ؟ حسد ہم نے نہیں کرنا ہے۔ اگر بریلویوں کی بات اگر بریلوی علماء دیوبند کو فالو کرے اور خود کو بریلوی کہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ اگر غیر مقلدین لوگ وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو فالو کرنے والے ہو لیکن خود کو غیر مقلد کہتے ہیں، ہم ان کا احترام کریں گے کہ بھائی یہ تو ہمارے کابر کو فالو کرتے ہیں۔ لیکن جو خود کو دیوبندی کہتے ہیں اور محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے عقائد اور نظریات امت کے سامنے رکھتے ہیں، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے لیے شان اور شاہ کشمیری سب کچھ ہے، ہمارے لیے قاسم نانوتوی صاحب سب کچھ ہے، ہمارے لیے حسین احمد مدنی صاحب سب کچھ ہے، ہمارے لیے شیخ زکریا مدنی رحمہ اللہ سب کچھ ہے، ہمارے لیے حسین احمد مدنی صاحب سے لے کر آخر خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ تک، قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تک،
یہ ہمارے لیے سمجھ گئے آپ؟ علماء دیوبند سے آپ لوگوں نے ہٹنا نہیں ہے. علماء دیوبند نے یہ کہا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی جو ہے وہ کافر ہم اس کو کافر لیکن وہ اہل سنت والجماعت سے سمجھ گئے آپ؟ وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے. کس نے کہا ہے؟ علامہ شاہ انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ نے کہا ہے. آپ لوگ سمجھ گئے؟ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے حوالے سے ہمارے جمہور علماء دیوبند کا یہ موقف ہے. جمہور علماء دیوبند کا یہ موقف ہے کہ ان کے بعض عقائد اور نظریات وہ اہل سنت والجماعت سے خلاف تھے. سمجھ گئے آپ لوگ؟ تو انشاءاللہ ان باتوں پر آپ نے عمل کرنا ہے، کتابوں کی طرف رجوع کرنا ہے. میں نے جتنی باتیں کی نا، آپ لوگوں کو اب نہیں چاہیے کہ آپ میرے باتوں پر یقین کریں. آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ نے کتابوں کو دیکھنا ہے کہ بھائی اس بندے نے جو بات کہی ہے یہ کتاب سے کہتا ہے یا ویسے، تو کتاب کی طرف رجوع کرنا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے لیے سب سے پہلے جو ہے حنفیت، اس کے بعد ماتوریدیت، اور اس کے بعد اور کفار کے مقابلے میں ہم مسلمان ہیں. سمجھ گئے آپ لوگ؟ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.